السلام علیکم، امید ہے آپ سب کہہ رہے ہو آفیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّنَ النَّفْسِ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ وَقَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں اٹھایا ایک جان سے، پھر تمہارے لیے ایک تو مستقل ٹھکانہ ہے اور کچھ دیر امانتاً رکھے جانے کی جگہ۔ ہم نے تو اپنی آیت کو واضح کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ سے کام لیں۔ ظاہر ہے کہ تمام نوع انسانی ایک ہی جان سے وجود میں آئے ہیں۔ اس سے حضرت آدم علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور اگر نظریہ ارتقاء میں کوئی حقیقت تسلیم کر لی جائے تو پھر تحقیق کا یہ سفر اہمیت تک چلا جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَصِيدًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنوانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظر إلى ثمره إذا أثمر وينهي إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ اور وہی ہے جس نے اتارا آسمان یا بلندی سے پانی، پھر ہم نے نکالی اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات، پھر ہم نے اگائے اس سے سرسبز کھیت جن میں سے ہم نکالتے ہیں دانے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے، اور کھجور کے گابے میں سے لٹکے ہوئے خوشے، اور ہم نے بنا دیے باغات انگوروں کے اور زیتون اور انار کے جو رنگ شکل اور ذائقے کے اعتبار سے آپس میں مشابہ بھی ہیں اور مختلف بھی۔ دیکھو اس کے پھل کو جب وہ پھل لاتا ہے، اور دیکھو اس کے پکنے اور جب وہ پکتا ہے، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ کسی بھی فصل یا اناج کا سٹا دیکھیں تو اس کے دانے نہایت خوبصورتی اور سلیقے سے باہر جڑے ہوئے اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی مختلف درختوں کے پھل لانے اور پھر پھل کے پکنے کے عمل کو ذرا غور سے دیکھا کرو۔ جب وہ پک جائے محذوف مانا جائے گا، یعنی اس کے پکنے کو دیکھو کہ کس طرح تدریجاً پکتا ہے۔ پہلے پھل آتا ہے، پھر تدریجاً اس کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، جسمانیت میں بڑھتا ہے، پھر کچی حالت سے آہستہ آہستہ پکنا شروع ہوتا ہے۔ ایسی نشانیوں پر غور کرنے سے کمزور ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے گا، دل کے یقین میں اضافہ ہو جائے گا، اور جن کے دلوں میں طلب ہدایت ہے انہیں ایسے مشاہدے سے ایمان کی دولت نصیب ہوگی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَلَقَ كُلَّ بَيِّنٍ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ الْعِلْمِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا جنات کو، حالانکہ اسی نے انہیں پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے گھڑ لیے ہیں بیٹے اور بیٹیاں بغیر کسی علمی سند کے۔ وہ بہت پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے انسانوں کو پیدا کیا ہے اسی طرح اس نے جنات کو بھی پیدا کیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ اپنی خداداد طبعی صلاحیتوں کی وجہ سے کائنات میں وسیع پیمانے پر رسائی رکھتے ہیں۔ آج انسان کے اربوں ڈالر خرچ کر کے خلاء کے جس سفر کو ممکن بنایا ہے، ایک عام جن کے لیے ایسا سفر معمول کی کارروائی ہو سکتی ہے، مگر ان سارے کمالات کے باوجود یہ جن ہے تو اللہ ہی کی مخلوق۔ اسی طرح فرشتے اپنی تخلیق اور صلاحیتوں کے لحاظ سے جنات سے بھی بڑھ کر ہیں، مگر پیدا تو انہیں بھی اللہ ہی نے کیا ہے۔ لہذا انسان، جنات اور فرشتے سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور ان میں سے کسی کا بھی الوہیت میں ذرہ برابر حصہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے قرار دیا گیا، جبکہ فرشتوں کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا، پسند آئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنا زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔